اور پھر اس پہلے عشرے کا جو 10واں دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا عمل رکھا، اور وہ قربانی کا عمل ایسا ہے کہ اس دن 10 تاریخ کو باقی ہر نیکی کی بنسبت یہ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور زیادہ عظمت ہے۔ جو کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی عقل، رائے، قیاس کے ساتھ ذہنی ورزش کرتے ہوئے لوگوں کو توجہ دلائیں گے، تم قربانی نہیں کرو، پیسہ فلاں نیکی پہ لگا دو، فلاں اچھا کام اس پہ لگا دو۔ ہر اچھا عمل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کیا جائے وہ اچھا ہے، نیکی ہے اور عمل صالح ہے، اس کا اجر اور ثواب ہے۔ لیکن 10 ذو الحجہ کو باقی ہر نیکی کی بنسبت قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب، زیادہ محبوب نہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ان کو قربانیاں کرنی چاہیے، قربانیوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، یہ اسلام کے نشانات میں سے ہے، اسلام کے امتیازات میں سے ہے، اور مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کے جذبے، جوش، ولولے، عقیدے اور منہج کی ایک بہت بڑی تعبیر ہے کہ جو لوگ جانور کے گلے پہ اپنے ہاتھ سے چھری چلا سکتے جبکہ دنیاوی طور پر کوئی مفاد بھی نہیں، کیا مقصد ہو سکتا ہے انسان؟ اس نے اگر گوشت ہی کھانا ہے تو کئی ذرائع اس کے پاس موجود ہیں، لیکن کیوں وہ مہنگے سے مہنگا جانور خریدتا ہے اور پھر قربانی کا اہتمام کرتا ہے؟ یہ اس کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے، جبھی میرا اللہ مجھے حکم دے گا میں ہر اس چیز کو ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گا جس سے میرا رب تقاضا کرے گا، جس کا اللہ پاک مجھے حکم دیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی کریں۔ وہ انسان کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، وہ انسان کی تمنائیں بھی ہو سکتی ہیں، انسان کی آرزویں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن قربانی کے حوالے سے بڑی مختصر سی بات عرض کرتا ہوں کہ قربانی کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک شرط بڑی کڑی رکھ دی۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، تم قربانیاں تو کرتے ہو، مہنگی سے مہنگی خریدتے ہو، بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہو، لیکن یاد رکھیے قربانی کی قبولیت میں جہاں اور کئی چیزیں شامل ہیں وہاں ایک بڑی شرط یہ موجود ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، پرہیزگاری۔ تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ انسان ایسی چیزوں سے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جو واضح طور پر حرام نہیں ہے، صرف شک والے، شبہ والے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما المشتبہات۔ فرمایا حلال چیزیں، حلال کام بھی واضح ہیں، حرام چیزیں اور حرام کام بھی واضح ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں اور ایسے کام ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں انسان کو ان کی حلت اور حرمت کے بارے میں شرح صدر نہیں ہے، واضح طور پر معلوم نہیں، شبہ ہے، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے۔ اب فرمایا جو ان شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، شک والے کاموں سے بچ گیا، اس بندے نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اس بندے نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا۔ شبہ والی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی مدینہ پاک کے بازار میں جا رہے ہیں اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ۔ اب مدینہ کا علاقہ ہے، وہاں کھجوروں کے باغات ہیں، لوگوں کے گھروں میں بھی کھانے پینے کے لیے غلے کے طور پر کھجوریں۔ اب بازار میں ایک کھجور گری، یہ معلوم نہیں ہے یہ ویسے گر گئی، کسی نے پھینک دی، یا یہ صدقے کی ہے، زکوٰۃ کی ہے، کس چیز کی ہے کوئی معلوم نہیں۔ بچے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا، منہ میں ڈال لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہہ اس کو نکال دو، پھینک دو، تم نے یہ کھجور نہیں کھانی، معلوم نہیں ہے کہ یہ بازار میں گری پڑی جو کھجور ہے کہیں صدقے کی نہ۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نے صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حرام کیا ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی حرام کر دیا۔
اب اس کھجور کے بارے میں شبہ ہے نا، کوئی وضاحت تو ہے نہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بچایا۔ تو اس طرح جو شبہ والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے انسان پرہیز کرے اور ان سے انسان بچے، یہ تقوی ہے پرہیزگاری۔ پھر خود امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ایک بات سمجھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہے، وہ اپنے جانوروں کو باہر کھیتوں وغیرہ میں چرا رہا ہے۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ ساتھ والے کھیت میں کوئی فصل اگی ہوئی، اب اگر یہ انسان اپنے جانور کو اس کھیت کی آڑ سے اور اس کی دیوار سے دور رکھتا ہے تو اس کا جانور جو ہے وہ اس کھیت میں منہ نہیں ڈالے گا، اس فصل کا نقصان نہیں کرے گا، اور اس فصل کا مالک جو ہے وہ اس کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، آواز نہیں دے گا، برا بھلا نہیں کہے گا، اور نہ ہی اس کو کوئی سزا جرمانہ کرے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے جانور کو قریب قریب چرا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا جانور زبردستی اس سے نظریں چرا کر اس کی فصل کا، اس کے کھیت کا نقصان کر دے۔ اب اس وجہ سے پھر اس کو کیا ہوگا؟ بعض اوقات جرمانہ ہو جائے گا، تاوان پڑ جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مالک جو ہے وہ اس کو برا بھلا کہے گا تو عزت تو نہ رہی نا، بعض اوقات مال کا بھی نقصان ہو گیا۔ تو فرمایا پیارے حبیب علیہ السلام نے کہ یہ شک والی چیزوں سے بچے، پھر حرام سے بھی بچا رہے گا، اور اگر شک والی چیزوں میں پڑ گیا ہو سکتا ہے کبھی یہ حرام کا بھی ارتکاب کر لے، حرام میں بھی جو ہے نا وہ شامل ہو۔ تو اس کا نام تقوی ہے کہ انسان حرام تو چھوڑتا ہی ہے، شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑے، اور یہ انسان کے اندر آتا ہے عقیدہ توحید ہو، انسان شریعت محمدیہ کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک شبے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، اور پرہیزگار اور متقی لوگوں کو اس سے ہدایت ملے۔ کون متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دی، اس نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، یہ اس کے بارے میں جانتا ہے نہیں جانتا، اس کو معلوم ہے نہیں معلوم، اس کی سمجھ میں بات آئی ہے یا نہیں آئی، یہ اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اب اس پر کوئی شک اور شبہ نہیں کرتا، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں شک اور شبہ کا شکار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن مومن بندے کی یہ شان نہیں، متقی پرہیزگار کی یہ شان نہیں۔ اور پھر فرمایا نماز کو ادا کرتے اس کے پورے حقوق کے ساتھ، اس کو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقام کے صلاۃ وقت پر ادا کرتے ہیں، سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پوری توجہ اور پوری خواہش کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، رزق دیا، اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے تو اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات تو کرتے ہیں۔